اسی طرح آپ کو بیماریوں میں بھی حصہ ملتا ہے. آپ کے پیرنٹس گرینڈ پیرنٹس میں سے کسی کو بھی شوگر ہے تب بھی الرٹ ہو جائیے. آپ کو بار بار پیشاب آتا ہو, مطلب سر پہ کٹ لگ گیا, پاؤں میں کیل کانٹا لگ گیا, کوئی خدا نخواستہ چھوٹا موٹا چوٹ آ جاتی ہے تو نارمل ہوتا ہے. زخم جلدی منتقل نہ ہو تو یہ اس کا مطلب ہے شوگر ہو گئی ہے. آپ کی ایک شوگر ریورس کرنے والی پھکی بڑی مشہور ہے. شوگر ریورس نہ, یہ میرا دعویٰ نہیں ہے, صرف پاکستان کا ہر طبیب شوگر ریورس کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. یہ ریورس تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے, یہاں ٹی وی میں بتانا مشکل ہے. شوگر کی پھکی میں سب سے پہلا جز ہے گڑ مار بھوٹی. اس کے اندر تخم نیم, تخم جامن, کلونجی اور میتھی دانا. 3 مہینے بعد اپنا ٹیسٹ کروا لیں, شوگر نیچے آئی ہوگی. حکیم مشرف زیدی صاحب, مجھے یہ بتائیے گا, جو شوگر ہے اس کی علامات کیا ہوتی ہیں؟ کتنا عرصہ پہلے شوگر کی تشخیص ہو جاتی ہے کسی بھی انسانی باڈی میں؟ اور جو شوگر کی میڈیسنز ہیں اس سے چھٹکارا کوئی بندہ کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ ویسے تو بہت سے لوگ اپنا چورن بیچتے ہیں, آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیر بھائی, شوگر ایک بہت ہی خطرناک مرض ہے. یہ نہ صرف دل کے دورے, گردے فیل ہونا, گینگرین, بینائی ضائع ہونا, ایکٹائل ڈسفنکشن اور بے شمار خطرناک امراض کی وجہ ہے, بنیادی وجہ ہے. میں آپ کے ناظرین کے لیے 9 علامات بتا دیتا ہوں. شوگر کی 9 علامات. ایسی 9 علامات, یہ اگر ساری ان میں سے آدھی یا چند اگر ہوں تو فوری الرٹ ہو جائیں. جیسے آپ کو وراثت میں حصہ ملتا ہے, جائیداد میں حصہ ملتا ہے, اسی طرح آپ کو بیماریوں میں بھی حصہ ملتا ہے. آپ کے پیرنٹس گرینڈ پیرنٹس میں سے کسی کو بھی شوگر ہے تب بھی الرٹ ہو جائیے. آپ کو بار بار پیشاب آتا ہو, پہلے بالکل ٹھیک تھے, پھر بار بار پیشاب آنا شروع ہو جائے تو یہ شوگر کی اہم علامت ہے. یورین. بالکل, یورین آنا شروع ہو جائے. پیاس کی زیادتی ہو جائے, پانی پینے کے باوجود بھی پیاس بجھے نہ, پراپر نہ بجھے. کھانا کھانے کے باوجود دوبارہ پھر بھوک لگ جائے. یہ بڑی اہم علامت ہے کہ شوگر ہو گئی ہے, یا پری ڈائبٹک ہو گئے ہیں, یا آنے, جیسے آپ پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ شوگر آنے والی ہے. اس کے علاوہ بے تحاشا تھکاوٹ, کچھ بھی نہیں کیا اور تھکاوٹ ہو گئی, فٹیگ, جسم ٹوٹا ٹوٹا رہنا, اور نظر بلر ہو جانا اسکرین ٹائم میں بھی اور اس کے علاوہ بھی, اچانک سے بغیر کسی وجہ کے نظر بلر ہو جانا. اور ایک بڑی اہم علامت ہے ہاتھ پاؤں سن ہونا, اور ہاتھوں پاؤں میں جسم میں چونٹیاں رینگنے کا احساس ہونا. سوئیاں جیسے چبھتی ہیں. سوئیاں چبھتی ہیں, چونٹیاں رینگ رہی ہیں, اس طرح کا جو احساس ہوتا ہے, یہ بڑی پیٹ علامت ہے ڈائبٹیز کی. اچھا, اس کے علاوہ ڈائبٹک نیوروپیتھی تو جب ڈائگنوز ہو جائے تو سب لوگوں کو پتہ ہی ہوتا ہے. اور اس کے جو زخم جو ہے پہلے بالکل صحیح مندمل ہوتا ہے, مطلب سر پہ کٹ لگ گیا, پاؤں میں کیل کانٹا لگ گیا, کوئی خدا نخواستہ چھوٹا موٹا چوٹ آ جاتی ہے تو نارمل ہوتا ہے. وہ نارمل ہوتا ہے. ہیلنگ پروسیس ہے, ہر بندے کو اپنا پتہ ہوتا ہے کہ میرا زخم اتنی دیر میں ہیل ہو جاتا ہے. اگر ہیل ہونے میں ٹائم لگنا شروع ہو جائے, زخم جلدی منتقل نہ ہو تو یہ اس کا مطلب ہے شوگر ہو گئی ہے. اس کے علاوہ فنگل انفیکشن, باڈی میں کہیں نہ کہیں فنگس, آنتوں میں, سانس کی نالی میں, بغلوں میں, یا جہاں پہ بھی 2 جگہیں مل رہی ہیں اسکن کی, وہاں فنگل انفیکشن ہو رہا, ٹھیک ہو جانا, پھر دوبارہ ہو جانا, یہ بھی علامت ہوتی ہے شوگر کی. شوگر والے پیشنٹ کے باڈی میں کہیں نہ کہیں فنگس پلتی رہتی ہے ساری زندگی. سب سے اہم علامت عزیر بھی, سب سے اہم علامت ہے کہ مردوں میں اچانک سے ایریکٹائل ڈسفنکشن ہو جانا, مردانہ کمزوری ہو جانا. اس کا مطلب ہے شوگر ہو گئی ہے. یہ ساری کی ساری اس میں سے آدھی یا چند ایک, یہ اگر علامات آ گئی ہیں تو فوری طور پر اپنا ٹیسٹ کروانا چاہیے. شوگر کا ٹیسٹ کروانا چاہیے. بالکل. تو سر اس کے بعد مطلب جب شوگر ہو جاتی ہے تو اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے؟ آپ کی ایک شوگر ریورس کرنے والی پھکی بڑی مشہور ہے, اس کے بارے میں بتائیے گا. دیکھیے, اس سے پہلے میں بتاتا ہوں, شوگر کو جیسے ہی پتہ لگ جائے کہ شوگر ہو گئی ہے, دنیا ہربل کی طرف لوٹ رہی ہے, تو فوری طور پر اپنے غذا کو سادہ کر دیں, اپنا لائف سٹائل چینج کر دیں, بیکری آئٹمز مائنس کر دیں, بادی اشیاء مائنس کر دیں, اپنی پلیٹ میں 50% سالن کر کے باقی 50% حصہ سلاد کو دے دیں. سفید آٹے کی جگہ دیسی گندم کا آٹا شروع کر دیں, اور جوس نہیں پینا کسی کا بھی, مکمل پھل کھائیں, جوس نہیں پینا, اور طرز زندگی ٹوٹل چینج کر دیں. بلکہ ہمارے ایک دوست کہتے ہیں چینج نہیں کرنا, جس کو ہم نے تبدیل کیا تھا, جو ہمارا ایکچوئل لائف سٹائل تھا, اس پر واپس چلے جائیں. روزانہ 30 منٹ واک لازمی کرنی ہے. کھانے کے بعد تو لازمی ہلکی پھلکی واک کرنی. نیند پوری کرنا بہت ضروری ہوتا ہے ڈائبٹک کے لیے. اور سب سے اہم چیز ہے سٹریس کم کرنا.
स्ट्रेस एक बहुत मेन कॉज है डायबिटीज़ को बढ़ाना. शुगर जिनकी कंट्रोल नहीं हो रही होती वो स्ट्रेस में रहते हैं. और स्क्रीन टाइम कम करना. जो स्क्रीन टाइम जिसका कम नहीं होता उसकी शुगर भी मैनेज नहीं होती, कंट्रोल नहीं होती. रिवर्स तो बहुत दूर की बात है. अब हम आते हैं रिवर्स की तरफ. शुगर रिवर्स ना, ये मेरा दावा नहीं है सिर्फ, पाकिस्तान का हर तबीब शुगर रिवर्स करने की सलाहियत रखता है. तबीब? हर तबीब. क्योंकि शुगर एलोपैथिक में भी जो लोग हैं इस वक्त, जो बड़े बड़े डॉक्टर हैं, डायबिटोलॉजिस्ट हैं, वो हमारी अद्वियात से और हमारे डाइट प्लान से ही पेशेंट्स के शुगर को मैनेज कर रहे हैं. मेडिसिन जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ हर्बल मेडिसिन, नेचुरल मेडिसिन और देसी जो अद्वियात हैं पाकिस्तान, इंडिया पूरे में सिर्फ हकीम और वैद ही शुगर को रिवर्स करने की सलाहियत रखता है, लबलबे को रिपेयर करने की सलाहियत रखता है. एक मैं पक्की बताता हूँ पहले. ये उनके लिए है कि जो टाइप 1, टाइप 2, इवन के इंसुलिन पर भी हैं और उनकी शुगर कंट्रोल नहीं होती और वो उनका जिस्म थका थका रहता है, दीगर मामलात रहते हैं, तो ये उनके लिए बड़ा ज़बरदस्त है. उन्होंने लेने काले चने भुने हुए 100 गिनकर, और करियाना स्टोर की बजाय हर्बल स्टोर से लेने अद्वियाती ख्वास के. उसके बाद बादाम की गिरी लेनी है, वो भी करियाना स्टोर की बजाय हर्बल स्टोर से, ताकि वो अद्वियाती ख्वास की अच्छी वाली आए. नीम के पत्ते, काली मिर्च और इलायची सब्ज़, ये सब 100 लेकर इसको दरदरा पीस लें. 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम, हर खाना खाने के बाद लें. यकीन करें डायबिटीज़ से होने वाले जो डैमेजेस हैं बॉडी में, वो रिपेयरिंग की तरफ आ जाते हैं और वो मज़ीद डैमेजेस होने से रुक जाते हैं. यानी कि वो केसेस आपने देखे हैं? मेरे पास सैकड़ों, मतलब ना सिर्फ मेरे पास, पाकिस्तान के हर तबीब के पास. ये जो मैंने पक्की बताई है ये शुगर को मैनेज करने के लिए है. और ये वो लोग हैं जो इंसुलिन वगैरह पर भी हैं, जो और जिनका HbA1c 10 से ऊपर का होता है. ये रिवर्स थोड़ा सा मुश्किल होता है, यहाँ टीवी में बताना मुश्किल है. शुगर रिवर्स करने वाली जो पक्की है ना, जिसके बारे में आप मुझसे पूछ रहे थे रिकॉर्डिंग से पहले भी, जो हमारी चलती है क्लिनिक पर, वो मैं आपके नाज़रीन के लिए बता देता हूँ. शुगर की पक्की में सबसे पहला जुज़ है गुड़ मार बूटी. गुड़ मार बूटी ये बड़ी आसानी से और हर हर्बल स्टोर पे, हर पंसार पर मिल जाती है और बहुत ही सस्ती है. इसके अंदर डालना है चाकसू, कोड़ तुम्मा, और इसके अंदर तुख्म नीम, तुख्म जामन, कलवंजी और मेथी दाना. इन सब को हम वज़न लेना है, इसको पीस लेना है. और इसका मेजरमेंट के लिए भी आसानी हो जाती है और खाने में भी आसानी होती है कि 1 ग्राम 1000 मिलीग्राम का कैप्सूल फिल कर लें. हर खाने से पहले सुबह, दोपहर और शाम 3 टाइम लें. जिनकी शुगर 7 से 8 HbA1c तक है, 3 महीने बाद अपना टेस्ट करवा लें, शुगर नीचे आई होगी.